السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ اس ناول کی اگلی قسط 2 دن بعد آیا کرے گی۔ روح یارم قسط نمبر 25۔ اتنا سا کام تو تم سنبھال نہیں سکتے؟ دادا کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے، ڈیول نے آرڈر دیا۔ میری بات سنو، ڈیول سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا یہاں ہونا ضروری ہے۔ روح اب ٹھیک ہے، خضر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ روح ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو میں خود ہی آ جاؤں گا، اور اب بار بار مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ ڈیول فون بند کر چکا تھا۔ خضر نے فون دیکھ کر ایک سرد آہ بھری اور لیلا نمبر ملانے لگی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ خضر نے پوچھا۔ محبت میں ہارے ہوئے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ لیلا نے سوال کیا۔ شاید میرے جیسے، خضر نے کہا۔ خضر، میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، لیلا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں، لیکن تم میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، اور میں نے کب تم سے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرو؟ میری محبت میں امید محبت نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ تم نے ڈیول کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اگر تم اس کے علاوہ نظر گھما کے کہیں اور دیکھتی تو شاید تمہیں میری محبت نظر آتی۔ اپنا خیال رکھنا۔ خضر فون بند کرنے لگا تھا۔ تمہارا شکریہ، تم نے کل رات میرا بہت خیال رکھا ہے۔ کل رات شاید نشے میں کوئی بھی میرا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اگر تم وہاں نہ آتے تو لیلا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ محبت کی عزت کی حفاظت کرنا ہر محبت کرنے والے پر فرض ہے، خضر نے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ خضر اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ پوچھو۔ یک طرفہ محبت ایسے ہی تکلیف دیتی ہے کیا؟ لیلا کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تمہیں یہ تکلیف سہتے ہوئے صرف 1 ماہ ہوا ہے، میں یہ تکلیف 6 سالوں سے سہ رہا ہوں۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن تمہارے پاس تو آپشن اب بھی موجود ہے۔ جب سب راہ بند ہو جائیں تب بھی خضر کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوگا۔ فون بند ہو چکا تھا اور لیلا اس کے لفظوں میں کھوئی اب یہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص آخر اس سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے تو کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، کبھی اسے مڑ کر دیکھا تک نہ تھا۔ وہ تو صرف ڈیول کے بارے میں سوچتی تھی، اسے دیکھتی تھی، لیکن کل رات ڈیول کی محبت کا سوگ منا رہی تھی۔ وہ اتنی نشے میں تھی کہ اپنا آپ تک نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ ایسے میں خضر ساری رات اس کے ساتھ اس کے سر پر کھڑا رہا، ایک لمحے کو بھی اس کو تنہا نہ چھوڑا، اور اب ساری رات کا تھکا آفس میں کام کر رہا تھا۔ کل رات خضر نے پہلی دفعہ اسے کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے پریشان رہتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، شاید اتنی ہی جتنی وہ ڈیول سے کرتی ہے۔ ویسے تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم کل شاپنگ سے کیا کیا لے کے آئی تھی؟ یارم اس کے پاس بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا، جو کہ ابھی کل کا سامان لے کر روم میں آئی تھی۔ کیوں بتاؤں؟ کل آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ روح کو اس کا کل والا تھپڑ یاد آ گیا تھا اور اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سوری یار، بہت زور سے لگا تھا کیا؟ وہ اس کے پاس اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ یاد نہیں، شاید زور سے لگا تھا۔ اس نے اپنا گال دکھایا، جہاں یارم کی 2 انگلیوں کے نشان اب بھی موجود تھے۔ یارم نے بے اختیار اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھے
بہت بے شرم ہیں آپ، بہت گندے ہیں۔ وہ اپنا آپ اس کی باہوں سے چھڑاتی پیچھے ہٹی۔ ابھی تم نے دیکھی ہی کہاں ہے میری بے شرمی، وہ تمہیں اب دکھاؤں گا۔ وہ اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا، یارم ہے نا، میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں۔ روح نے فوراً اس کی پناہوں سے نکلتے ہوئے شاپنگ بیگ اٹھائے اور اس میں سے چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی۔ یارم اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھنے لگی۔ یہ بھی لیلا نے لے کر دیا ہے، یہ بھی لیلا نے خریدنے کو بولا تھا، آپ اس کو پیسے دے دیجیے گا، نہ جانے کتنے پیسے اس نے میری چیزوں پر لگا دیے۔ روح بولے جا رہی تھی جبکہ لیلا کے نام پر یارم کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ یہ لپسٹک روح کو اپنی پسندیدہ چیز مل چکی تھی۔ یارم کھل کر مسکرایا۔ اب وہ پھر سے اسے یاد دلانے والی تھی کہ اکلوتی چیز وہ اس کے لیے نہیں لایا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اب آپ نے نہیں لے کے آئے تھے نہ میرے لیے، میں خود لے آئی ہوں، اچھی ہے نا؟ وہ اسے کھول کر دکھانے لگی۔ اب تم لگاؤ گی تو میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا کہ کیسی ہے، وہ ذومعنی انداز میں بولا۔ جس کے بعد روح کے گال لال ہو گئے۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، یارم بہت گندے ہیں۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ ارے یار، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کے پیچھے جانے لگا۔ جب اس کا فون پھر سے بجا، اس کا موڈ پھر سے خراب ہو چکا تھا۔ یارم آپ بھی اپنے کام پر نہیں گیا نا؟ یارم آج بھی اپنے کام پر نہیں گیا تھا۔ روح نے بہت کہا کہ اس کی وجہ سے چھٹیاں نہ کرے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کا کہنا تھا جب تک روح بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ آپ بہت کہنے کے باوجود بھی صبح کا ناشتہ روح نے بنایا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے کہ دروازہ بجا۔ ارے یہ کون آ گیا؟ روح سوچتے ہوئے اٹھ کے دروازہ کھولنے لگی۔ جب یارم نے کہا کہ دروازہ وہ کھولے گا، روح کندھے اچکا کر واپس بیٹھ گئی تو یارم دروازہ کھولنے آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی یارم کھٹکا۔ دادا آپ یہاں آئیں، اندر آئیں۔ یارم ان کے گلے ملتا ان کو اندر آنے کا راستہ دینے لگا، لیکن ان سے پہلے خضر اندر آیا اور روح کو اندر جانے کا بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو ان کے کام کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ روح اپنے گھر میں انجان شخص دیکھ کر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ان لوگوں کو بہت کہا کہ تمہیں بلائیں، لیکن یہ نہ تو میری تم سے بات کروا رہے تھے اور نہ ہی میرے پاس بلا رہے تھے۔ تم جانتے ہو میں یہاں صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ کتنی غلط بات ہے کہ تمہیں آ کر مجھ سے نہ ملوں۔ وہ اسے ساتھ ہی لیے چلتے ہوئے اندر آئے۔ دادا دراصل میں کچھ بزی تھا، ورنہ میں خود آتا آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ تمہیں یاد ہے تم بچپن میں مجھ سے جو کچھ مانگتے تھے میں تمہیں دے دیتا تھا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈیول بھی مسکرایا۔ دادا میرے پاس ایسا کیا ہے جو میں آپ کو دوں گا؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ جان مانگ لیجئے، یہ بھی آپ کی امانت ہے، ہنستے بستے دے دوں گا۔ یارم آج اپنے مزاج کے خلاف بہت مسکرا کر نرمی سے بات کر رہا تھا، کیونکہ سامنے بیٹھے اس شخص کے یارم پر بہت احسانات تھے۔
اس کی بات پر وکرم دادا نے کہکا لگایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ مجھے یہ چاہیے ڈیول۔ انہوں نے تصویر اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے کہا جان مانگ لو تو تم نے جان نہیں مانگ لی۔ وہ میری غیرت ہے، بیوی ہے، بیوی۔ یارم نے فون اٹھا کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ ڈیول حد میں رہو، مت بھولو کہ میں کون ہوں۔ تم مت بھولو کہ میں کون ہوں اس سے پہلے کہ کھڑے کھڑے تمہاری جان لے لوں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یارم غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ اگر ایسے نہیں تو ویسے سہی، جو چیز مجھے چاہیے وہ تو میں حاصل کر کے رہوں گا۔ مجھے لگا تھا تم شرافت سے مان جاؤ گے، لیکن تم تو مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو۔ مت بھولو تمہیں اس مقام پر پہنچانے والا میں ہوں۔ دادا ابھی بھی پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا ہوا بول رہا تھا۔ اگر میں تمہیں پیسے نہیں دیتا تو یہ مقام مجھے تمہارے پیسے سے نہیں، اپنی پاور سے ملا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری عزت اس لیے کرتا ہوں کہ تم نے مجھے پیسہ دیا؟ غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں تمہاری عزت اس لیے کرتا تھا کیونکہ تم دوسروں کی عزت میں نظر نہیں رکھتے تھے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں کبھی ملاوٹ نہیں دیکھی تھی۔ اگر معلوم ہوتا کہ تم اس طرح میری بیوی کی تصویر لے کے آؤ گے تو تمہارا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ جانے کے باوجود وہ میری بیوی ہے۔ تم میرے گھر میری بیوی کی تصویر لے کر میرے پاس آئے ہو، یعنی کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے میری عزت پر نظر ڈالی ہے۔ شکر کرو کہ اس وقت میں گھر پر ہوں، ورنہ میں اپنی غیرت پر آنکھ اٹھانے والے کی آنکھیں نکال دیتا ہوں۔ اپنی یہ شکل دفع کرو یہاں سے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم ڈیول کے ساتھ بیٹھو۔ تم اس راشد کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو۔ میں تمہیں دھکے مار کے نکالوں یا خود یہاں سے جاؤ گے۔ اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھتے ہوئے یارم پھر سے دھاڑا تھا۔ جا رہا ہوں میں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو چیز ایک بار وکرم دادا کو پسند آ جاتی ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ لڑکی صرف ایک رات کے لیے چاہیے تھی، لیکن اب وہ لڑکی مجھے ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ اس سے پہلے کہ دادا کچھ اور کہتا، یارم اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ گیٹ آؤٹ! وہ دھاڑا تھا۔ چلو خضر، وکرم دادا غصے سے بولا اور چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں چل رہا تھا۔ اس نے مڑ کر ایک نظر خضر کو دیکھا، جو ایسے ہی بازو سینے پر باندھے کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وفاداری! بہت وفادار ہو تم خضر، لیکن تمہارے جیسے لوگوں کی قدر نہیں ہے یہاں۔ تم جب چاہے میرے پاس آ سکتے ہو۔ ویسے بھی تمہارا یہ باس تو کچھ دنوں میں مر جائے گا۔ وکرم دادا سے پنگا لیا ہے اس نے۔ وکرم دادا مسکراتے ہوئے بولا۔ خضر سڑکوں پر بھیک مانگ کے کھا لے گا، لیکن ڈیول کے ساتھ غداری کبھی نہیں کرے گا۔ خضر اسے سنانے والے انداز میں بولا۔ وکرم غصے سے باہر نکل گیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وکرم کی سوچ ایسی ہو سکتی ہے۔ اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا تو میں انہیں یہاں کبھی نہ لاتا۔
وہ مجھ سے ضد کرنے لگے کہ انہیں تم سے ملنا ہے کسی بھی حالت میں۔ تم نے انہیں اپنے آفس میں بیٹھنے کے لیے کہا تھا، اسی لیے میں وہاں لے کے گیا۔ لیکن جب میں وہاں گیا تو وہ روح کی فوٹو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے بتا دیا کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہ مجھے زبردستی ساتھ گھسیٹ لائے۔ خضر اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا، جبکہ یہ بات الگ تھی کہ وہ کمرہ بند ہونے کی وجہ سے روح کچھ بھی سن نہیں پائی، لیکن پھر بھی خضر نے کنفرم کرنے کے لیے اسے چائے بنانے کا کہا، تو وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کے لیے چائے بنانے چلی گئی اور پھر زبردستی خضر کو کھانے پر روکنے لگی، جس سے خضر ایک بار پھر سے پرسکون ہو گیا تھا۔ لیکن اب وہ اس بات کو لے کر بھی ٹینشن میں تھا کہ وکرم دادا کو روح پسند آ گئی ہے اور یارم روح کو کسی حال میں نہیں گنوائے گا، یہ تو اس کی آنکھیں ہی بتا رہی تھیں۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنا غصہ ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے مجھے انکار کیا، میں نے اسے یہ مقام دیا، جب لوگوں کو اس نے اپنی طرف لگانا تھا تو میں نے اسے پیسہ دیا۔ کیا مانگا تھا میں نے اس سے؟ صرف وہ لڑکی۔ ایک لڑکی کے لیے اس نے میرا گریبان پکڑا، میرا وکرم دادا کا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے اکبر، کسی بھی قیمت پر سب کو لگا دو۔ ڈیول کو میں اس کی اوقات دکھاؤں گا، میں اسے بتاؤں گا کہ وکرم کے ساتھ پنگا لے کر اس نے اچھا نہیں کیا۔ وکرم کو انکار کر کے اس نے وکرم کی توہین کی ہے۔ دادا آپ ریلیکس ہو جائیں، لڑکیاں بہت ہی بھول جائے۔ اس لڑکی کو یہاں ایک سے ایک حسین لڑکی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اکبر اسے ایک سے ایک حسین لڑکی دکھاتے ہوئے بولا، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیا کہا؟ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ وہ مجھے اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ وہ بہت حسین ہے، یا میرا اس پہ دل آ گیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ڈیول کے اندر کس حد تک بھی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی اس کی کمزوری بن چکی ہے اور میرا گریبان پکڑ کر ڈیول نے مجھے اس کی کمزوری پر حملہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وکرم دادا دھاڑتے ہوئے بولا تھا، تو کیا سوچا ہے آپ نے؟ اکبر نے پوچھا۔ راشد اپنے بھائی وسیم کے بعد بالکل ہی بے مول ہو گیا تھا۔ اب انڈر ورلڈ میں ایسے کوئی کتنے کے بھاؤ بھی نہیں پوچھتا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وکرم یہاں آ کر اس کے بھائی کا بدلہ لے گا، اس کے سب خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دادا، ڈیول بہت خطرناک ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ اس کی بیوی کا فون آ گیا تھا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو اتنی بھیانک موت بھی دی کہ میں سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں۔ راشد نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب تم دیکھنا کہ میں اسے کتنی بھیانک موت دیتا ہوں۔ وکرم دادا کہکا لگا کے ہنسا تھا۔ یارم کو پتا تھا کہ وکرم اس کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہا ہوگا۔ وہ اسے نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ اسے ڈر صرف روح کا تھا، وہ روح کو کھو نہیں سکتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کسی طرح روح کو اس کی حقیقت نہ پتہ چل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ روح کو کیا جواب دے گا، کس طرح سے اسے اپنا یقین دلائے گا؟ یہ تو وہ سمجھ چکا تھا کہ روح
خود سے زیادہ اس پر اعتبار کرتی ہے۔ روح جب تک اپنی آنکھوں سے اسے اس طرح کا کوئی کام کرتے ہوئے نہ دیکھے وہ کسی دوسرے پر یقین نہیں کرے گی۔ اور اس بات پر یارم پرسکون تھا، اور اوپر سے سارنگ بھی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ دادا چھوٹے بڑے سب گنڈوں کو اپنے ساتھ ملا چکا تھا۔ ڈیول کو پل پل کی خبر مل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دادا نے ابھی تک کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا۔ آخر اس کا کیا ارادہ ہے؟ یارم کی سوچ کے مطابق اب تک دادا کو کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھانا تھا، پر اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ وہ ڈیول کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ کہیں اس کا ارادہ روح کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کرنے کا تو